السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میلاد النبی۔ میلاد کا لغوی معنی ہوتا ہے پیدائش، اور نبی سے مراد نبی رحمہ، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میلاد النبی سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور عید میلاد النبی کا مطلب ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی کا اظہار کرنا، کیونکہ عید خوشی کا ایک تہوار ہے۔ تو عید میلاد النبی کا مطلب ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اور کیوں نہ ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ بخشا، ایک روپ بخشا، ایک شکل دی، ایک وجود بخشا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، فرشتوں کو پیدا کیا، انبیاء کرام کو بھیجا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا۔ ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو بھیجا ہے، اس نبی نے اپنی پیدائش کا دن کیسے منایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ دن آیا ہے، انہوں نے اس دن کو کیسے منایا، کیسے گزارا۔ ہمارے لیے تو کسوٹی وہ ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کے صحابہ کا عمل ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے کہ کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا چیز بدعت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کے صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے لیے ایک کیا ہے، اسوہ حسنہ ہے اور کسوٹی ہے، جس پر ہم ہر چیز کو پرکھ سکتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن بار بار آیا، تو آپ نے اس دن کو کیسے منایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے سوموار کے دن کا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی۔ تو ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم اس دن کو اس طرح سے مناتے ہیں؟ اگر نہیں تو تھوڑا سا ٹھہر جائیں اور سوچ لیں، دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم اس طریقے کو فالو کر رہے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دیا ہے، یا کچھ الگ سے تو نہیں کر رہے؟ دوسری بات، حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں یہ دن بار بار آیا، انہوں نے اس دن کو کیسے منایا؟ کیا انہوں نے جلوس نکالے تھے؟ کیا انہوں نے اس طرح کی جھنڈیاں لگائی تھیں؟ کیا انہوں نے اس طریقہ سے اس کام کو کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو ہمارے لیے اسی میں ہدایت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اگر نہیں کیا تھا تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کے سرٹیفکیٹ انہیں تھما دیے تھے، ان کے لیے اعلان کر دیا تھا، اگر انہوں نے اس کو اس طریقے سے نہیں منایا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طریقہ وہ نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ کچھ الگ ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس میں سوچ لینا چاہیے۔ سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے کیا، آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے بتایا، آپ کے وجود سے وہ صادر ہوا، اور حضرات صحابہ کرام نے اس پر پھر عمل کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہمارے لیے اسی درجے کا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جو کچھ سیکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ان کا طریقہ بھی سنت ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے یار ہیں، بس وہی طریقہ کامیابی ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں یا کوئی الگ طریقہ تو ہم نے نہیں نکال لیا۔ کیونکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ بدعت دین میں ایک نیا کام رائج کر دینا، اس کو دین سمجھ دینا، اور اس کی اصل موجود نہ ہو پیچھے، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے اس کو نہ کیا ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب ہمارے کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا ہر نیا کام بدعت ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے جو استعمال کر رہے ہیں آپ، اینڈرائڈ موبائل ہیں یا دوسرے موبائل ہیں، ٹچ موبائل ہیں، یہ بھی بدعت ہوئے۔ آپ گاڑیوں میں سفر کریں، یہ بھی بدعت ہوئے۔ آپ مزے کے کھانے بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہوئے۔ آپ جو کپڑے پہن رہے طرح طرح کے کلرز کے اور طرح طرح کی کوالٹیز کے اور جوتے اور ساری چیزیں، پھر تو یہ ساری بدعت ہوئیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم یہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو دین سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہیں یا ان پر چلنے سے
یا ان کو کرنے سے کیا آپ کو ثواب ملے گا، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ استعمال کرے تو کرے، نہ کرے تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہتے۔ جبکہ یہاں میلاد کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ کوئی کرے گا تو وہ عاشق کہلائے گا، جو نہیں کرے گا تو وہ بدعت، وہ کیا کہلائے گا، وہ گستاخ کہلائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہے۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کے حساب سے وہ کام ٹھیک ہے، آپ کریں، لیکن نہ کرنے والے پر نکیر نہ کریں۔ آپ جب نکیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر بدعت ہے، کیونکہ بدعت کہتی اس کام کو ہے جو دین میں رائج ہو، اس کی اصل موجود نہ ہو، اور یہاں اس کی اصل موجود نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے زمانے میں۔ ان زمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، یہ بعد کے زمانے کی چیز ہے، اور آپ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں اور نہ کرنے والوں پر نکیر کر رہے ہیں، تو پھر یہ سنت نہیں ہے، آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کیا ہے، ہمیں کیا سکھایا گیا، کیا نہیں سکھایا گیا، کیا بتایا گیا، کس چیز سے روکا گیا، کس چیز کے کرنے کا کہا گیا۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی اور ہم دین کو فالو کریں گے، ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور خود سے اس چیز پر جب سوچیں گے تو، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں اور ہمیں نہ ملے، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے جب چاہے ہدایت دے، اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں تو ہر وقت ہر کام کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ مختصر بات تھی کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ تو آپ یہ کر لیں، آپ اگر اس دن میں خرچہ کرتے ہیں اور جھنڈیاں اور بتیاں لگاتے ہیں، تو حالانکہ میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے، یہ جو گلیوں میں لائٹنگ کر دیتے ہیں اور مختلف لائٹیں وہ برقی کمکمے جو لگا دیتے ہیں، وہ کبھی جل رہے ہوتے ہیں کبھی بجھ رہے ہوتے ہیں، تو یقین کریں راستے میں چلتے ہوئے بندے کو پریشانی سی ہو جاتی ہے، کبھی وہ لائٹ بجھ رہی ہے کبھی جل رہی ہے، تو یہ بڑی عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے۔ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پر، دین کے لیے، یا سنت کے لیے، یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آپ ہمیشہ کے لیے گلی میں ایک لائٹ لگا دیں، آپ اس کو روزانہ رات کے وقت جلا دیا کریں اور صبح اٹھ کے بجھا دیا کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گلی میں لائٹ لگا دیں، پورا سال کے لیے لگا دیں۔ یہ 10 دن تھوڑی ہیں اس کام کے لیے کہ آپ 10 دن کے لیے لائٹیں لگا دیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم عاشق بن گئے ہیں۔ اگر عاشق بننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے یہ صدقہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ تو گلی میں لائٹ لگانا یہ راستے کی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ آپ یہ کام کریں، اچھے سے کریں، اور پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے کریں۔ آپ اپنی گلی کو صاف رکھیں، گلی کو ہموار رکھیں، گلی سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیں، ثواب ملے گا۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کسی کو کپڑا پہنائیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کام اس طرح سے کریں کہ جس کی کوئی اصل موجود ہو اور جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو۔ اب آگے ایک سال کے اندر آپ 10 دن یا 2 دن یا 8 دن یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پورا ساری چیز کا نام نہیں لیتے، تو یہ آپ اپنی منمانی تو کر رہے ہیں شاید، اور آپ کے ذہنوں میں اس چیز کو راسخ تو کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز دین ہے، لیکن اگر آپ خود اس پہ غور کریں، آپ فکر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم اپنی پٹڑی پہ نہیں، ہم اس سے اتر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔